السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورۃ الکہف کے بارے میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور روشنی بنا دی جاتی ہے، اس کے لیے نور ہو جاتا ہے جو اس کو کور کرتی ہے۔ اب نور کا مطلب کیا ہے کہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو اطمینان قلب ہوتا ہے اور اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کا، اور جب ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں جب ہم گھر سے مسجد کے لیے نکلتے ہیں دعا کے لیے، نماز کے لیے، تو ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، کہ اللہ ہمارے دل میں نور پیدا کر دے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس صورت میں پڑھنے میں کیا ہے، اس کے معنی میں؟ تو اس میں 4 بڑے واقعات ہیں اور آزمائش بھی ہے۔ علم کی آزمائش جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ بنا، ذوالقرنین بادشاہت کی آزمائش، اور جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی، یجوج مجوج کا واقعہ، قیامت کا حوال ہے۔ پھر اسی طرح مال کا فتنہ، ایسے باغ والے تھے جنہوں نے اپنے باغ کے اوپر اترایا، انہوں نے تکبر کیا اور ان کے باغ کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس سورہ میں ہر قسم کا واقعہ ہے، مختصر میں آپ لوگوں کو سارے بتاتا ہوں۔ اور اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ جن کو آزمایا گیا، وہ صرف دین جانتے تھے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو ان کو آزمایا گیا، ان کے اوپر سختی کی گئی، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے یجوج مجوج نے جو دیوار بنائی گئی ہے ذوالقرنین نے، اس کے بارے میں، اور خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل کی۔ سب سے پہلے صحابہ کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کہف، اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلائے رکھا، اور پھر جب وہ دنیا کے سامنے آئے، دنیا نے جب دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکی پکی موت عطا فرما دی۔ کچھ لوگ تھے جو توحید پہ قائم تھے، اور وقت کا بادشاہ ظالم تھا جو ظلم کرتا تھا اہل توحید والوں پہ، تو انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلا دیا۔ بہت بڑا معجزہ ہے۔ دوسرا واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ملاقات ہوئی اور انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے بات کی۔ پھر یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور ایک باغ والوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باغ کے اوپر اترایا تو اللہ نے ان کے باغ کو ختم کر دیا۔